جب کسی جسمانی بیماری کی بات آتی ہے نا، تو عام طور پر سب کچھ بہت واضح ہوتا ہے، ایک سیدھا سا حساب ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ مطلب آپ نے ایکس رے کروایا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کی ایک سفید لکیر نظر آئی اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ علاج کا تعین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہماری جو انسانی فطرت ہے نا، اس کو یہ واضح درجہ بندی بہت پسند ہے، یعنی ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، علاج شروع ہو جاتا ہے اور نتائج سامنے آنے لگتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انسانی نفسیات، بچپن کے صدمات اور ذہنی تناؤ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں وہ ایکس رے مشین بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ واقعی وہاں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ہم ایک ایسی دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں حقیقت بالکل دھندلی اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، یہی بات مواد کے اس ذخیرے کو اتنا دلچسپ بناتی ہے جس کا ہم آج گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ بہت گہرا۔ ہاں، ڈیوڈ گوگنز کی جو کتاب ہے کانٹ ہرٹ می، اور مختلف تحقیقی مقالات اور ان کے انٹرویوز، ان پر مبنی اس سفر کو طے کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ اندر کے ٹوٹے ہوئے وجود کا ایکس رے کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اور یہاں ہمارا مقصد صرف ایک عام سی موٹیویشنل کہانی سنانا نہیں ہے، ہم ان ذہنی ترکیبوں کو، ان باریک ترین مینٹل ماڈلز کو سمجھنا چاہتے ہیں جو ایک 297 پاؤنڈ وزنی رات کو کیڑے مارنے والے شخص کو دنیا کا سخت ترین انسان اور ایک امریکن نیوی سیل بنا سکتی ہیں۔ چلیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو گوگنز کی شروعاتی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ عام طور پر دنیا کو نظر آنے والے دھوکے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب 1981 کا زمانہ تھا، نیو یارک کا انتہائی امیر علاقہ ولیمزویل۔ باہر سے دیکھنے میں ان کے ڈرائیو وے میں رولز رائس اور کارویٹ جیسی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ او واو، یعنی مکمل امیری۔ ہاں، دنیا کی بھی یہ مکمل امریکن خواب تھا، پیسہ اور رتبہ جسے عام طور پر خوشحالی کی تصویر سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، لیکن پھر اس چمکتی تصویر کے پیچھے کی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ گوگنز کے والد ٹرونس وہ انتہائی متشدد تھے۔ بہت زیادہ۔ وہ صرف اپنے بچوں اور بیوی پر تشدد ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں اپنے سکیٹلینڈ رولر سکیٹنگ رنک میں آدھی رات تک جبری مشقت کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ باپ رے! سوچئے، ایک 6 سال کا بچہ جسے نیند کی سخت ضرورت ہے، وہ آدھی رات کو ٹاکسک کیمیکلز کے درمیان فرش صاف کر رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسے حالات کا ایک بچے کے ذہن اور جسم پر آخر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹاکسک سٹریس یا جیسے زہریلا تناؤ کہتے ہیں اس کے میکینزم کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا۔ عام طور پر تناؤ وقتی ہوتا ہے، جیسے امتحان سے پہلے کی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن جب ایک بچہ مسلسل خوف اور عذاب کے ماحول میں بڑا ہوتا ہے تو اس کا اعصابی نظام مسلسل فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو موڈ میں پھنس جاتا ہے۔ ہر وقت الرٹ رہنا۔ بالکل، اس کے دماغ کا وہ حصہ جو خطرے کو بھانپتا ہے، جسے ہم امیگڈلا کہتے ہیں، وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس سے کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز خون میں ہر وقت دوڑنے لگتے ہیں۔ یا اللہ! اور میں بتاتی ہوں، اس کا اثر صرف ذہنی پریشانی تک محدود نہیں رہتا، یہ جسم کی بنیادی کیمیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم ایک ایسی حالت میں رہتا ہے جیسے اس پہ مسلسل کوئی حملہ ہونے والا ہو۔ اگر گاڑی کے ایک عام سی مثال سے اسے تشبیہ دی جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گاڑی کا انجن ہر وقت اپنی آخری حد یعنی ریڈ لائن پر چل رہا ہو۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ شروع میں تھوڑا شور مچائے گا، لیکن آخرکار پرزے گھس جائیں گے اور انجن بالکل بیٹھ جائے گا۔ اور گوگنز کے بچپن کے اس ریڈ لائن انجن نے آخرکار اپنا اثر دکھایا، اسے شدید ہکلاہٹ شروع ہو گئی۔ ہاں، سٹٹرنگ۔ اس کے بال گرنے لگے اور جلد پر سفید دھبے جسے وٹیلیگو کہتے ہیں وہ نمودار ہو گئے۔ یہ تمام جسمانی علامتیں دراصل اعصابی نظام کی چیخیں تھیں، اور صرف جسمانی ہی نہیں، اس زہریلے تناؤ نے اس کے تعلیمی صلاحیت کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ واقعی؟ ہاں، مسلسل سٹریس میں دماغ کا میموری سینٹر صحیح سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کے باوجود بچہ کچھ نیا سیکھ ہی نہیں پاتا۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ ایک وقت آیا جب اس کی والدہ کی ہمت جواب دے گئی اور وہ اسے لے کر انڈیانا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بھاگ گئیں، ظالم باپ سے دور ہو گئیں۔ تو منطقی طور پر مسئلہ وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا نا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اگر زہریلا ماحول چھوٹ گیا اور جسمانی آزادی مل گئی
تو اس انجن کو واپس نارمل سپیڈ پر آ جانا چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، یہ وہ عمومی غلط فہمی ہے جو زیادہ تر لوگ پالتے ہیں کہ جسمانی آزادی کا مطلب آٹومیٹکلی ذہنی آزادی ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن دماغ کے اس پیچیدہ اعصابی نظام میں ایسے کام نہیں ہوتا۔ جو نیورل پاتھ ویز سالوں کی تکلیف اور خوف سے بن چکے ہوتے ہیں، وہ محض جگہ بدلنے سے تھوڑی مٹ جاتے ہیں۔ مطلب وہ ٹراما وہی رہتا ہے؟ بالکل۔ جب تک ان پرانے زخموں کو کھول کر ان کا باقاعدہ سامنا نہ کیا جائے، انسانی جسم اور دماغ اسی ایمرجنسی موڈ میں قید رہتے ہیں، اور انڈیانا جا کر غربت اور نئے ماحول کی پریشانیوں نے ان پرانے ذہنی زخموں کو بھرنے ہی نہیں دیا۔ اور شاید اسی ذہنی قید کا نتیجہ تھا کہ 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے گوگنز 297 پاؤنڈ کا ایک موٹا شخص بن چکا تھا۔ رات کو ریسٹورنٹس میں کاکروچ مارنے کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ ہاں، ایک ایکسٹرامینیٹر تھا۔ اسکول میں چیٹنگ کر کے پاس ہوا تھا، اور اس کی پڑھنے کی صلاحیت ایک تیسری جماعت کے بچے کے برابر تھی۔ زندگی مکمل طور پر ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی۔ لیکن یہاں نفسیات کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ اس بند گلی میں ٹی وی پر نیوی سیلز کو ایک عذاب جیسی ٹریننگ سے گزرتے دیکھ کر اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ سیل بنے گا۔ ایک اچانک جھٹکا۔ ہاں، اور جب اس نے ریکروٹر کو فون کیا تو اسے ایک ایسی شرط ملی جو کسی بھی بایولوجی کے لحاظ سے ناممکن لگتی تھی۔ ریکروٹر نے کہا کہ 3 مہینے سے کم وقت میں 106 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہوگا۔ ایک سیکنڈ، 3 مہینے میں 106 پاؤنڈ؟ جی۔ تو آخر اس شخص نے، جو زندگی میں کبھی ڈسپلن نہیں رہا، جو مسلسل ناکامی کا شکار رہا، اتنا بڑا جسمانی بدلاؤ لانے کے لیے آغاز کہاں سے کیا؟ اس نے اکاؤنٹیبلٹی مرر، یعنی احتساب کے آئینے کا تصور ایجاد کیا۔ وہ ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے خود کو واضح الفاظ میں جھوٹا، موٹا اور ناکام کہا۔ نفسیات کی زبان میں ہم اسے کوگنیٹو ریفریمنگ کہتے ہیں۔ اس ترکیب کے تحت دماغ ماضی کے صدمات، باپ کا ظلم اور غربت پر الزام تراشی بالکل بند کر دیتا ہے۔ پورا فوکس ان چیزوں سے ہٹا کر اپنی موجودہ حالت کی مکمل ذمہ داری خود پر لے لی جاتی ہے۔ رکیے، میں اس ترکیب پر مکمل اعتراض کرتا ہوں۔ اچھا، کیوں؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو اتنے سخت بلکہ توہین آمیز الفاظ کہنا، کیا یہ حد سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ صحیح۔ عام طور پر نفسیات تو ہمیں خود سے نرمی برتنا سکھاتی ہے نا۔ اس طرح کی بے رحم خود تنقید انسان کی بچی کچی عزت نفس کو تباہ کر کے اسے مزید ڈپریشن کا شکار نہیں کر سکتی۔ یہ ایک بہت جائز اور بنیادی اعتراض ہے، لیکن احتساب اور خود کو محض بے مقصد کوسنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کوئی بے مقصد ذلت نہیں تھی، یہ ایک ایسی جرت تھی جہاں دماغ کو حقیقت کا بالکل برہنہ روپ دکھایا جا رہا تھا تاکہ اس کی دوبارہ سے تربیت یعنی ری پروگرامنگ کی جا سکے۔ اچھا۔ جب کوئی انسان بلا جھجھک اپنی تمام تر خامیوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا لوکس آف کنٹرول یعنی اختیار کا جو مرکز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ وہ باہر کے حالات اور دوسرے لوگوں سے نکل کر اس کے اپنے اندر آ جاتا ہے۔ آپ کسی ایسی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے جس کا آپ وجود ہی ماننے سے انکار کر دیں۔ سمجھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اس نے خود کو ناکام اور موٹا کہا تو وہ ایک ماہر سرجن کی طرح ٹھیک اس کینسر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، بالکل، تاکہ اسے بے رحمی سے کاٹ کر جسم سے نکالا جا سکے۔ اور اس بے رحم احتساب کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ اس نے روزانہ صرف 800 سے 1000 کیلوریز کھانا اور 5000 کیلوریز جلانا شروع کر دیا، جو کہ انسانی ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ میکانزم دراصل وزن گھٹانے کا نہیں تھا، بلکہ اپنا ذہنی اختیار واپس چھین لینے کا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس ذہنی اختیار کی آخری حدود کا امتحان ابھی باقی تھا، جو اسے نیوی سیلز کی ٹریننگ میں پیش آنا تھا۔ ہاں، وہاں تو الگ ہی لیول ہے۔ خصوصاً ان کا جو مشہور ہیل ویک ہے۔ وہاں داخل ہونے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ پٹھوں اور جسمانی طاقت کی ہے ہی نہیں، یہ بلکہ عصبیت اور دماغ کی جنگ ہے۔ ہیل ویک یعنی جہنم کا ہفتہ۔ جی، 130 گھنٹے کی لگاتار تھکانے والی ٹریننگ اور ان 5 دنوں میں ملا کر نیند صرف اور صرف 4 گھنٹے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اور اس ٹریننگ میں گارڈنز کی حالت دیکھیں ذرا۔ وہ پہلی 2 دفعہ تو چوٹ لگنے اور نیمونیا کی وجہ سے فیل ہو چکا تھا۔ ہاں، 2 بار فیل ہوا۔ تیسری دفعہ جب وہ گیا تو حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ اسے شدید نیمونیا تھا اور گھٹنوں کی ہڈیاں جنہیں پٹیلا کہتے ہیں وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں۔ اور اس نے
उन टूटी हुई हड्डियों को डक्ट टेप से लपेटा और उस दर्द के साथ दोबारा दौड़ लगानी शुरू कर दी। ये सब पढ़ते हुए मतलब एक लम्हे के लिए जहन सख्ते में आ जाता है कि कोई इस कदर दर्द को दिमाग में ब्लॉक कैसे कर सकता है। बिल्कुल, सोच से बाहर है। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात समंदर के बर्फीले पानी की ट्रेनिंग में आती है, जहां एक इंतहाई जालिम इंस्ट्रक्टर, जिसे सब साइकोपैथ कहते थे, वो वहां खड़ा उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इंस्ट्रक्टर का काम ही यही होता है। वो इंस्ट्रक्टर उम्मीदवार को रोता और गिड़गिड़ाता देखना चाहता था, लेकिन गॉगिन्स ने बर्फीले पानी में लेटे हुए शदीद तकलीफ के बावजूद उस इंस्ट्रक्टर को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये वो मकाम है जिसे गॉगिन्स टेकिंग सोल्स यानी रूहों पर कब्जा करने का नाम देता है। ये किसी भी नफ्सियाती टकराव का एक आला तरीन दर्जा है। रूहों पर कब्जा करना? जी। जब आपका मुखालिफ आप पर पूरी ताकत से हमलावर हो और उम्मीद कर रहा हो कि आप रोते हुए हार मान लें, तो दिमाग के पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो टूट जाओ। हाँ, या तो वो प्रेशर के आगे बिखर जाए या फिर तवक्को के बिल्कुल बरक्स अमल करे। जब गॉगिन्स ने अचानक मुस्कुराना शुरू किया तो उसने पूरी गेम ही पलट दी। ऐसा करके उसने दरअसल अपने मुखालिफ का सबसे बड़ा हथियार, जो कि उसकी तकलीफ और खौफ था, वही छीन लिया। यही इस नफ्सियाती टकराव की बुनियाद है। जब आप अपने दुख और इंतहाई दर्द पर हंसते हैं और मजीद ताकत दिखाते हैं, तो मुखालिफ ज़हनी तौर पर शिकस्त खा जाता है। वाह! वो सोचने लगता है कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं बैठा। ये अपने ही दर्द और दुख को ईंधन यानी फ्यूल में तब्दील करने का एक बहुत मुश्किल मैकेनिज्म है। इस प्रोसेस पर गौर करते हुए ना, मेरा जहन एक जिस्मानी अमल की तरफ जाता है। ये बिल्कुल हाथ पर पड़ने वाले घट्टे या कैलसिस की तरह लगता है। हाँ, कैसे? जब एक मजदूर शुरू में कुदाली चलाता है, तो उसकी नरम जिल्द पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन मुसलसल रगड़, जलन और मेहनत से वो जिल्द इतनी सख्त हो जाती है, उस पर घट्टे पड़ जाते हैं कि फिर उसे आम चोट से दर्द ही महसूस नहीं होता। सही। लगता है गॉगिन्स यही अमल अपने जहन पर कर रहा था, मुसलसल जानबूझकर खुद को तकलीफ और दुख में डालकर अपने दिमाग की नरम और हसास जिल्द पर नफ्सियाती घट्टे डाल रहा था, ताकि एक फौलादी जहन, या जिसे वो आर्मर्ड माइंड कहता है, वो वजूद में आ सके। ये बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की है आपने। ब्रेन केमिस्ट्री को वाकई इस रगार और अजाब की आदत डलवाई जा सकती है। उसने अपने दिमाग को इस कदर सख्त और फौलादी बना लिया था कि जिस्मानी दर्द की चीखें उसके जहन के किले में दाखिल ही नहीं हो पाती थीं। लेकिन देखें, हयातियाती और तहकीकी एतबार से इंसानी जिस्म की आखिर कोई ना कोई हद तो होती होगी ना, जहां जहन की ताकत भी कम पड़ जाए। हाँ, फिजियोलॉजी तो फिजियोलॉजी है। सैन डिएगो वनडे रेस इसकी एक बेमिसाल तरीन मिसाल है। बैड वाटर 135 मैराथन, जिसे दुनिया की सख्त तरीन रेस माना जाता है, उसके लिए क्वालिफाई करने की खातिर उसे 24 घंटे में 100 माइल दौड़ना था। 100 माइल 24 घंटे में? और वो इसके लिए मुकम्मल तौर पे नातैयार था। वजन 250 पाउंड था, जो किसी मैराथन दौड़ने वाले के लिए तबाहकुन होता है, और तैयारी के नाम पर उसके पास सिर्फ रिट्स क्रैकर्स और प्रोटीन शेक थे। ये वाकई इंसानी फिजियोलॉजी के हर मालूम उसूल की खिलाफ वर्जी थी, और इस खिलाफ वर्जी की कीमत जिस्म ने अदा की भी। यानी हालत खराब हुई। बहुत खराब। 70 मील पर पहुंचते पहुंचते उसका जिस्म मुकम्मल तबाह हो चुका था। उसके गुर्दे फेल होने लगे थे, पेशाब में खून आना शुरू हो गया था, और पाँव की छोटी हड्डियां दबाव से टूट चुकी थीं। उफ। वो एक कुर्सी पर बेबस बैठा था और उसकी बीवी और माँ उसे इस मौत जैसी हालत में देख रही थीं। एक आम इंसानी जहन के लिए यही वो पॉइंट है जहां जिंदगी बचाने की खातिर सफेद झंडा लहरा दिया जाता है। सही बात है। ऐसे सुन के मेरा जहन किसी आम मशीन या गाड़ी की तरफ जाता है। किसी गाड़ी के इंजन में एक हिस्सा लगा होता है जिसे गवर्नर या स्पीड लिमिटर कहते हैं। हाँ, लिमिटर का काम होता है स्पीड रोकना। बिल्कुल। उसका बुनियादी काम ये होता है कि वो इंजन को उसकी आखिरी हद तक जाने और दबाव से फटने से रोके। वो कब्ल अज़ वक्त ही स्पीड को रोक देता है। इंसानी दिमाग भी यकीनन उसी गवर्नर की तरह काम करता होगा। एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म है। वो दर्द, खून और थकावट के सिग्नल्स भेजता है ताकि जिस्म आखिरी हद तक पहुंचकर तबाह ना हो जाए।
اور اسی انجن اور گورنر کے تناظر میں گوگنز کا مشہور 40% کا اصول سامنے آتا ہے۔ 40% رول؟ ہاں، دماغ آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے بہت جلدی وارننگ بیلز بجانا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ختم ہو چکے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہیں اور آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ دراصل اس وقت آپ نے اپنی طے شدہ صلاحیت کا صرف 40% استعمال کیا ہوتا ہے۔ صرف 40%؟ جی، باقی 60% ریزروز اور طاقت ابھی بھی جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، بس وہ دماغ کے اس حفاظتی گورنر کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، اس کرسی وہ بیٹھے ہوئے، جب خون نکل رہا ہو، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں، تو آخر کوئی اس گورنر کو بائی پاس کر کے ان 60% ریزروز تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہی تو ٹرک ہے۔ وہ شیریٹی کا مقصد، جن فوجیوں کی یاد میں وہ دوڑ رہا تھا، وہ بڑا مقصد بھی اس وقت اسے طاقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اس لمحے انسانی وجود کو کسی ایسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو محض خیالی پلاؤ نہ ہو۔ یہاں علمی کوکی جار کی ترکیب کام آتی ہے۔ کوکی جار؟ ہاں، جب وقتی مقصد یا کسی اعلیٰ امید سے ملی ہوئی طاقت دم توڑ دیتی ہے نا، تو ذہن کو اس لمحے ایک ٹھوس اور تحقیقی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا۔ گوگنز نے ماضی کی اپنی کامیابیوں کا ایک ذہنی ذخیرہ بنایا ہوا تھا جسے وہ کوکی جار کہتا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر یاد کیا کہ وہ اس ظالم باپ کے بچپن کے عذاب سے بچ نکلا تھا۔ اس نے 106 پاؤنڈ وزن کم کرنے کا ناممکن کام کر دکھایا تھا اور 3 دفعہ ہیل ویک کی آگ کو پار کیا تھا۔ یہ بالکل ٹھوس دلائل تھے۔ سمجھ گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام سی پوزیٹیو تھنکنگ نہیں تھی جہاں بس اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دماغ کی عدالت کے سامنے پراپرلی ایویڈنس یا ثبوت پیش کرنا تھا۔ دماغ کو نئے حالات میں ناکامی اور دکھ کا ڈر لگ رہا تھا، اور اس نے ماضی کی ایویڈنس فائل کھول کر رکھ دی کہ دیکھو، ہم پہلے بھی اس سے بدتر حالات اور درد کا سامنا کر چکے ہیں اور ہم ابھی زندہ ہیں۔ یہی بات ہے۔ اور انہی ٹھوس ثبوتوں نے اسے واپس اٹھایا اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے باوجود باقی 30 مائل مکمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس قدر لگن اور فولادی ذہن رکھنے کے باوجود ناکامی انسانی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے جسے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ واقعی۔ فرق اس بات میں ہوتا ہے کہ عام انسان ناکامی سے ڈر کر یا اسے اپنی قسمت سمجھ کر رک جاتا ہے، جبکہ جو سخت ذہن والے ہوتے ہیں وہ اسی ناکامی کو ایک ٹیکنیکل خرابی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کا باریک بینی سے احتساب کرتے ہیں۔ مواد میں اس کی کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں جو مجھے واقعی حیران کر دیتی ہیں، جیسے ڈیلٹا فورس کے سلیکشن میں گوگنز کا فیل ہو جانا۔ ہاں، وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس جیسا شخص جس کی طاقت، تھکاوٹ برداشت کرنے کی صلاحیت اور حکمت عملی اتنی مضبوط ہو، وہ سلیکشن میں صرف اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ تھکاوٹ اور جلدی میں اس نے نقشہ اور کمپس دیکھ کر صحیح راستہ چننے کے بجائے بجلی کی تاروں کو فالو کرنے کا آسان راستہ چنا اور راستہ بھٹک گیا۔ چھوٹی سی غلطی۔ اور پھر اس کی وہ کوشش جب اس نے 24 گھنٹے میں 4030 پل اپس کا گینز ورلڈ ریکارڈ توڑنے کا عزم کیا۔ پہلی 2 دفعہ وہ لائیو ٹی وی پر بری طرح فیل ہو گیا۔ لائیو نیشنل ٹی وی پر؟ اور اس فیل ہونے کی وجہ کیا بنی؟ لائیو ٹی وی کیمراز کی گرمی، اس پل اپ بار کا بار بار ہلنا اور بیچوں بیچ چیز برگر کھانے کی ایسی عجیب اور بچگانہ غلطی جس نے پیٹ خراب کر دیا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہاتھوں کی کھال اگھڑ گئی۔ ہاں، چیز برگر کھانا سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ میرا یہاں ایک حد سے زیادہ بنیادی سوال ہے، اتنا ڈسپلنڈ انسان آخری وقت پر آ کے چیز برگر کھانے جیسی بچکانہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی اس ٹریننگ اور فطرت کے بالکل خلاف لگتا ہے جس پر ہم اب تک بحث کر رہے تھے۔ دراصل یہی تو انسانی فطرت کی اصلیت ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسے نفسیات میں ہم ایگو ڈپلیشن یا ارادی طاقت کا مکمل طور پر نچوڑ جانا کہتے ہیں۔ ول پاور کا ختم ہونا۔ بالکل۔ جب ایک انسان لگاتار اپنے جسم اور ذہن کی آخری حدود کو چھو رہا ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے کرتا ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ بری طرح تھک جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دھندلی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اوور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور دماغ خوراک یا آرام کا سب سے آسان راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے، جیسے کمفرٹ فوڈ یعنی چیز برگر کی فوری طلب جس نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ تو جب ایسے مقام پر آ کر کسی اتنی چھوٹی اور بے وقوفانہ غلطی کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے
تو اس سے واپس آنے کا کیا طریقہ ہے؟ زیادہ تر لوگ تو اس قدر شرمندگی میں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ میدان ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گوگنس نے یہاں اپنی غلطیوں کو سمجھنے کے لیے فوجی ترکیب آفٹر ایکشن رپورٹ یعنی AR کا بنیادی تصور استعمال کیا۔ AR؟ ہاں، یہ ایک اینالیٹیکل ٹول ہے جس میں انسان اپنی انا یعنی اپنی ایگو کو پوری طرح الگ رکھ کر اپنے فیل ہونے کے حالات کا بالکل سچا تجزیہ کرتا ہے۔ صحیح۔ گوگنز نے اس وقت فیل ہونے کا الزام ہلنے والی بار، گرمی یا قسمت پر بالکل نہیں ڈالا۔ اس نے بغیر کسی بہانے کے تسلیم کیا کہ لائیو ٹی وی کیمراز کا شور، چننا اور تھکاوٹ میں چیز برگر کھانا اس کی اپنی بے وقوفی اور غلط حکمت عملی تھیں۔ یعنی پیورلی اپنی غلطی ماننا۔ بالکل۔ آر کا اعلیٰ ترین مقصد فیل ہونے والے حالات پر رونے کے بجائے ان خامیوں کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے، اور اسی احتساب کے نتیجے میں جب اس نے تیسری دفعہ بنا کسی کیمرہ یا شور شرابے کے ایک چھوٹے سے جم میں کوشش کی تو اس نے بنا کسی اور غلطی کے 4030 پل اپس کا ریکارڈ سکسیسفلی توڑ دیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس ساری گفتگو، ان تمام فتح اور ناکامیوں کو کسی ایک فریم میں لا کر رکھ دیں تو ان نفسیاتی ٹولز کا آخر میں کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ دیکھیں، ان ساری ترکیبوں کا نچوڑ ایک نان انٹائٹلڈ مائنڈ سیٹ اپنانے میں ہے۔ نان انٹائٹلڈ مائنڈ سیٹ؟ ہاں، انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ ماضی میں ملی ہوئی کسی بڑی کامیابی کے بعد وہ تا زندگی عزت اور آرام کا حقدار بن گیا ہے، لیکن گوگنز اس رویے کو موت سمجھتا ہے۔ واقعی؟ ماضی کے تمغے آپ کے مستقبل کی کسی نئی فتح کی ضمانت بالکل نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہر نئے دن کامیابی اور طاقت کو بالکل زیرو سے شروع کر کے اپنی ہمت سے دوبارہ کمانا پڑتا ہے۔ واہ! تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری حدود وہ نہیں جو باہر کی دنیا ہمیں بتاتی ہے، بلکہ وہ ہیں جو ہم خود اپنے لیے طے کرتے ہیں۔ بے شک۔ ہم سب کی زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر بنانے کے لیے اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی مرر ضرور موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر ہم بغیر کسی دھوکے کے اپنے آپ سے صاف اور سچی بات کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم سب کے ذہن میں بھی وہ حفاظتی گورنر موجود ہے، اور اس کے پیچھے 40% کا اصول چھپا ہے، جسے توڑ کر ہم اپنی اندر کی ان باقی 60% چھپی ہوئی طاقتوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ماضی کے سخت تجربات اور کامیابیوں کا کوکی جار ہم سب اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ تمام نفسیاتی ٹولز کسی ایکسٹرنل یا باہری مدد کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ انسانی دماغ کے اپنے سافٹ ویئرز اور کوڈ ہیں جنہیں کوئی بھی اپنے ذہن میں ڈاؤن لوڈ اور رن کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہو۔ ہاں، وہی سب سے مشکل شرط ہے۔ لیکن اس گہرے مطالعے کو یہاں پر ختم کرنے سے پہلے اس ایکس رے والی بات کی طرف واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا آغاز کیا تھا۔ اچھا۔ اور میں ایک ایسی سوچ چھوڑے جاتا ہوں جس نے اس ساری کہانی، سارے تحقیقی مواد کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا ہے۔ 2010 میں آ کر سالوں کی ان سخت ترین فزیکل ٹریننگ، ناقابل برداشت الٹرا میراتھنز، بیڈ واٹر ریسز اور 3 دفعہ ہیلویک آگ سے گزرنے کے بعد ایک اچانک طبی رپورٹ سامنے آئی۔ اوہ، وہ ہارٹ کنڈیشن والی رپورٹ؟ ہاں، معلوم ہوا کہ گوگنز کے دل میں پیدائشی طور پر ایک سوراخ تھا جسے طبی زبان میں ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں۔ باپ رے! اس صورتحال کا مطلب یہ تھا کہ اس کی پوری فوجی اور ریکارڈ توڑ ایتھلیٹی زندگی کے دوران اس کا دل بیماری کی وجہ سے اپنی صلاحیت کا صرف اور صرف 75% حصہ استعمال کر پا رہا تھا۔ باقی 25% صلاحیت پیدائشی طور پر مفلوج تھی۔ یہ ایک ایسا حیران کن انکشاف ہے جو بظاہر میڈیکل سائنس اور کارڈیولوجی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے کہ ایسا آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں بالآخر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جسمانی ایکس رے اور طبی رپورٹس کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے دل کی 1/4 یعنی 25% کمی کے باوجود اور مسلسل جسمانی عذاب کے باوجود صرف اپنے دماغ کی تربیت، لگن اور ارادے کی طاقت سے ناممکن کو اتنی بار ممکن بنا سکتا ہے، صحیح، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ہم جن کے جسم شاید مکمل ہیں اور جنہیں کوئی ایسی بیماری نہیں، کسی طرح اپنے ذہن کو ٹرین کر کے دماغ کے اس باقی 60% حصے کو جگا لیں، تو کیا ایسی کوئی چیز بچے گی جو ہم اس دنیا میں حاصل نہ کر سکیں؟